بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی وفی مقام آخر النکاح من سنتی فمن لم یعمل علی سنتی فلیس منی۔ عزیز سامعین کرام، نکاح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، وہ پیاری سنت ہے کہ جس سے کوئی بندہ بھی اعراض نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، یہ انسان کا جو ہے وہ معاشی ضرورت ہے، یہ وہ ضرورت ہے کہ جس کے بغیر انسان نامکمل ہے، معاشرہ نامکمل ہے، قبیلہ نامکمل ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ کنسیپٹ دے دیا کہ تم 2 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ فرما دیا کہ دنیا ساری کی ساری نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، لیکن فرمایا بہترین نفع حاصل کرنے والی ایک نیک صالحہ عورت ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ نکاح کرنا سنت ہے، اور نکاح کرنا بھی ہے، سب لوگ کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ہے بنی نوع انسان امت مسلمہ کو بڑھانا، اس میں اضافہ کرنا اور زندگی کے معاملات کے ساتھ چلنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کن خواتین کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ 3 پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، ان پوائنٹ کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں، ان کے علاوہ سب سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں، 3 اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے محرمات نسب، خاندانی حرام لڑکیاں جو خاندان کی وجہ سے آپ پہ حرام ہے، وہ عورتیں جس کا تعلق آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کی فیلڈ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی ماں ہے، ماں کے ساتھ نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ اوپر تک آپ چلتے جائیں، ماں، ماں کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اینڈ تک کوئی بھی اگر موجود ہے تو آپ کسی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ کی اولاد یعنی آپ کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اینڈ تک آپ چلتے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کی اولاد کے ساتھ آپ یعنی ان کی بیٹیوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، دوتیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، یعنی اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ آپ نکاح جو ہے نا وہ شادی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ، اپنی بہن کی اولاد کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اپنی باپ کی بہنوں کے ساتھ، اپنی پھپھیوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی خالہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرمائی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہ تفصیل ہے مکمل اس آیت کے اندر۔ جی، پھپھیوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر ماں کی بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، چونکہ جب ماں کے ساتھ جائز نہیں تو ماں کی بہنوں کے ساتھ بھی نکاح آپ کا جائز نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے محرمات نسب، بھائی کی اولاد کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بہن کی اولاد بھانجیوں کے ساتھ، ان 5-6 قسم کی جو خواتین کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ جائے جی محرمات رضاعت۔ رضاعت کا مطلب ہے دودھ پلانے کا عمل، وہ عمل کے جس میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، آپ اس عورت کے ساتھ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتے۔ نیور ٹو میری ہر، جس عورت سے کا آپ نے دودھ پیا ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اس کی اولاد کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، رضائی پھپھی، رضائی خالہ، ان سب کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی جس کا دودھ پیا ہے اس کی بہن کے ساتھ، اس کے خاوند کی بہن کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، یہ تب اس کی رضائی ماں، رضائی بہن، یہ خالہ وغیرہ بنے گی جب وہ 2.5 سال کی عمر سے کم پیے، 2.5 سال کی عمر سے کم پیے۔ اگر 2.5 سال کے بعد اس نے کسی عورت کا دودھ پیا 3، 4، 5 سال کی عمر میں، یاد رکھیں اس کے ساتھ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک بندہ بڑا ہو کے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے وہ اس کی ماں نہیں بن جائے گی، لیکن شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے۔ پہلا تھا حرمت نسب، خاندان کی وجہ سے، دوسرا تھا حرمت رضاعت، تیسرا ہے حرمت مصاہرت۔ مصاہرت کہتے ہیں ان لاز،
ریلیشن جو آپ کی خاندان کی وجہ سے ہے، جو آپ کے شادی کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے اس کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے۔ شادی آپ نے کی کسی عورت سے، اب جو رشتہ آپ کا قائم ہوا اس کی فیملی کے ساتھ، یہ حرمت مصاہرت ہے۔ آپ نے جس عورت سے شادی کی اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر اس عورت کی پہلے سے بیٹی ہے، پہلے کسی خاوند سے بیٹی ہے، تو اس عورت کی اس بیٹی کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس عورت کے ساتھ ہم بستری دخول کر لیا ہو، اگر نہیں کیا اس کو طلاق دے کے اس کی بیٹی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں جو اس کے پہلے خاوند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ بیٹا فوت ہو گیا، اس نے طلاق دے دی تو اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دو بہنوں کو، آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے اس کی بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی اس عورت کو چھوڑ نہیں دیتے، جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آپ نے اس کو طلاق دے دی تو عدت کے دوران بھی آپ اس سے جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، عدت ختم ہوگی تو آپ اس سے نکاح کریں گے۔ اسی طرح جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں نہیں لا سکتے، ان سے نکاح حرام ہے، اسی طرح بھتیجی اور خالہ کو، یا بھانجی اور خالہ کو، بھتیجی اور پھپھی کو، جی یہ جو دو رشتے شپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کو بھی آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک عورت سے آپ نے شادی کی ہے، اس کی خالہ اور اس کی پھپھی کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو طلاق نہیں دے دیں گے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ یہ اس کو ازبر ہونا یہ لازمی ہے۔ تو یہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، جو میں نے مختصر آپ کے ساتھ ذکر کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔